لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ بڑے ذوق اور شوق اور انہماک سے اور توجہ سے یہاں بیٹھے اس پروگرام کو سن رہے ہیں، آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کا یہاں آنا قبول و منظور فرمائے۔ آپ نے مولانا کی زبانی تینوں حضرات، مولانا اسجد صاحب، جاوید صاحب اور حافظ عثمان صاحب کی زبانی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بیانات سنے ہیں۔ ہم اس ہستی پر جتنا بھی بولتے جائیں، جتنا بھی ہم کہتے جائیں، جس طرح خود اللہ پاک نے کلام پاک میں فرمایا ہے کہ اگر میری تعریف اور میری حمد کے لیے تمام سمندر اور یہ سیاہی بن جائیں اور تمام درخت جو ہیں وہ کلمے بن جائیں تو میری جو ہے حمد و ثنا وہ ختم نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے جتنے بھی ہم بولتے جائیں، جتنے بھی بولتے جائیں، آپ کی سیرت ختم نہیں ہو سکتی۔ اور آپ کی سیرت میں سب سے بڑا یہ جو قرآن پاک کی میں نے آیت پڑھی ہے، اس کا بھی ترجمہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم احسان ہے بنی نوع انسان پر کہ جب اس ذات پاک نے اپنا ایک اتنا مقدس اور اتنا پاک نبی اور اتنا کام کرنے والا جس نے کما حق ہو اپنا پیغام جو ہے اللہ کا وہ پہنچایا اور اپنا حق ادا کیا رسالت کا، اس کے لیے جتنی بھی تعریف کی جائے، جتنی بھی ان کے سیرت کے پہلو ہیں وہ ہم سے بیان نہیں ہو سکتے، ہم بالکل قاصر ہیں۔ تو اللہ پاک ایسے پروگرامات کو سننے کی مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر جب خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کوئی پروگرام ہو تو اس کو میں آنے کی بھی، اور اس سے زیادہ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں کچھ غور و فکر کرنا چاہیے اپنی زندگیوں پر، اپنے اس مہلت پر جو ہم گزار رہے ہیں یہ کیسے گزر رہی ہے، کیا یہ پیارے نبی کی اطاعت اور اس کی سنت اور اللہ کی اطاعت کے مطابق گزر رہی ہے، یا ہم سے اس سے بالکل دور ہیں یا تھوڑا بہت وقت دیتے ہیں۔ یہ ہمیں ضرور اس پر غور کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی اخروی زندگی کا بھی سوچنا چاہیے، جس سے شیطان نے اور اس نفس نے اور اس دنیا کے معاملات نے ہمیں بالکل دور کر رکھا ہے، یا بالکل برائے نام اس پر سوچنا اور اس پر دھیان کرنے کی ہمیں توفیق ملتی ہے۔ شیطان جو کہ ہمارا ازلی دشمن ہے، اس کا قطعاً یہ ارادہ نہیں ہوتا کہ یہ بندے جو ہیں وہ نیکی کے راستے پر آئیں اور آ کر نماز ادا کریں۔ وہ بڑی اچھے طریقے سے تھپکی دے کر وہ بستر میں سویرے 4-6 بجے سلاتا ہے، اور ایسی نیند آتی ہے کہ وہ پہلے رات کے حصے میں بالکل ایسی اس چسکے کے ساتھ وہ نیند نہیں آئی ہوتی۔ بات کیا ہوتی ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ ہمیں دین سے دور رکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیں اپنے ساتھ جہنم میں، دوزخ میں ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمیں اپنے عمل کو، ہمیں اپنے قول کو، ہمیں اپنے فعل کو اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کے ساتھ اور سیرت النبی کو پڑھتے ہوئے ہمیں چاہیے، یہ بھی چاہیے کہ ہم سیرت النبی کو پڑھیں، اللہ کی کتاب کو پڑھیں اور ان کا ترجمہ بھی کچھ سیکھیں اور اس پر غور کریں اور اس پر عمل بھی کریں۔ یہ دنیا و مافیا کچھ نہیں ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ کتنی چیزیں ہیں، یہ دنیا کا ایک بالکل ایک معمولی سا، ایک حقیر سا سامان ہے، اور ان کی کوئی وقت نہیں ہوگی، بالکل کوئی وقت نہیں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ یہ ایک بات کہہ کر میں دعا مانگتا ہوں، یا مولانا سے عرض کرتا ہوں وہ دعا مانگے، وہ یہ ہے کہ ہمیں خود بھی اور ہمیں اپنے بچے اور بچیوں کو اس معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں ہر گھر میں یہ سوچ اور فکر ہے ماشاءاللہ ہمارے میں، ان کی طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ اگر ہم ان کی زندگی یہاں دیکھتے ہیں اور ان اپنے پیارے نونہال بچوں کو دیکھتے ہیں جن سے بڑی ہمیں محبت اور ہمدردی ہے، اگر ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، انہیں اسلام کی 1-2 باتوں کے علاوہ کسی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اب ذرا یہ سوچنا چاہیے ہمیں کہ یہ بڑے ہو کر کیا بنیں گے، یہ یہاں مسلمان رہیں گے یا یہ کیا کریں گے، یہ بچے بچیاں ہماری یہ کس طرف چاہیں گے۔ اس لیے پلیز جو وہ مائیں جو کچھ پڑھی لکھی ہیں، جو کچھ جانتی ہیں، جن کا مطالعہ ہے، یا باپ کو اپنی اولاد کی جس سے اتنی محبت ہے،
اس کی طرف دھیان دینا چاہیے، اس کو دین کی باتیں بتانی چاہیے، ان کی تربیت اچھی کرنی چاہیے، ورنہ یہ اولاد کو مال و متاع ہمارا جو ہے اور یہ جو بینک بیلنس ہے اور کوٹھیں اور کاریں ہیں اور یہ جو جاگیریں ہیں ہماری اولاد کے کام ہرگز نہیں آئیں گی، نہ ہمیں ان کا فائدہ ہوگا اپنی اولاد کا اور نہ ان کو اس چیز کا فائدہ ہوگا جو ہم ان کے لیے جمع کر رہے ہیں۔ اس کی طرف ہمیں اپنی خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ ہے بڑا یہ کٹھن اور مشکل کام، ناگوار گزرتا ہے اولاد کو، ناپسندیدہ ہے بچوں اور بچیوں میں اسلام کی بات کہنا اور بٹھانا، ان کے پاس ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے 5 منٹ بھی نہیں ہے۔ لیکن جیسے میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ نہایت ہی حکمت اور پیار اور الفت کے ساتھ ان کے ذہنوں کو اس طرح مبذول کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں قبول و منظور فرما لے۔ اللہ پاک ہمیں ہمارا یہاں بیٹھنا اس کا اجر و ثواب ہمیں کثیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا وحبیبنا وشفینا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم۔ جزاکم اللہ تعالی۔ رب فلما لم يحبوبا رب فلما لم يحبوبا زمانے سارے دل میں افرشیوی دیوانے سارے تیرے نے مالک ساری دنیا دا تو خالق ساری دنیا دا قسمتے نما مولی ازانے سارے تیرے۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔